الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے اور طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہے. جس انسان کی زندگی میں عبادت کی جتنی اہمیت ہوگی، عبادت سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق تمام چیزوں کی اتنی ہی اہمیت ہوگی. مساجد اور مدارس، علماء اور طلباء ہمارے سماج کے بہت ہی قیمتی چیزوں میں شمار کیے جانے والے لوگ ہیں. خصوصاً مسجدیں ہمارے محلوں کی پہچان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کوئی فوج کہیں پر بھیجتے تھے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ہدایات اپنے صحابہ کو دیتے تھے، وہیں آپ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے، اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہے، خبردار وہاں پر تم کوئی کارروائی نہ کرنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. مسجد جو ہوتی ہے ہر اللہ والے متقی اور پرہیزگار کا گھر ہوتا ہے. یہاں ہم اور آپ اکٹھے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، نہ پکارا کرو. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے
جو کسی اللہ والے کو، کسی انسان کو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روک رہا ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے دوسروں کو روک رہا ہو، عبادت کرنے سے روک رہا ہو. ظاہر سی بات ہے مسجدیں پورے محلے کے لیے بنتی ہیں تو عام گھروں سے تو بڑی ہوں گی، اس کی جگہ بھی عام گھروں سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ پورے محلے کے لوگ اس کے اندر شامل ہونے والے ہیں، اس میں نماز پڑھنے والے ہیں. یہ تو آج ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ محلے کا سب سے چھوٹا گھر اگر اسی کے برابر مسجد بنا دی جائے تب بھی شاید نمازی اس مسجد کو نہ بھر سکے، کیونکہ ہمارے سماج میں نمازی بہت کم ہے. صف 2 صف 3 صف، یہی اکثریت مسجدوں کی حالت ہے. تو جب پورے محلے کے لوگ کسی مسجد کے اندر نمازی ہوں گے، پھر مسجد کی کشادگی اور اس کی تنگ دامنی کا پتہ چلے گا، اور یہ اندازہ ہمیں اور آپ کو جمعے کے دن ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان والوں میں ابھی اتنا ایمان تو باقی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے، بیان سننا ہے، خطبہ سننا ہے. ابھی خطبہ شروع ہوا ہے، اپنی مسجد الحمدللہ جو بھی جگہ ہے فل ہو چکی ہے. اب بعد میں جو حضرات آنے والے ہوں گے ان کو اوپر والے حصے میں جانا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو آرام یہاں ہے اوپر نہیں ہے، جو توجہ یہاں آپ کو مل سکتی ہے اوپر نہیں ملے گی. اور یہ بہت ساری مسجدوں میں یہی حال ہوتا ہے. جب پورے محلے کے لیے کسی عبادت خانے کو بنایا جائے گا تو اس کو بڑا بنانا ہوگا، اس میں کشادہ جگہیں ہونی چاہیے، اور ایک ایوریج کے حساب سے اس کے اندر سہولتیں ہونی چاہیے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ عام انسانوں کی، لوگوں کے اوپر ڈالنے والی چیز نہیں ہے. یہ حکومت اگر اسلامی ہو تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ بنوائے. جگہ کم پڑے تو توسیع وہ کروائے، لیکن چونکہ ہم اور آپ ایسی حکومت سے محروم ہیں، ہمیں اپنے جیب خرچ سے اپنی عبادت گاہیں بنانی پڑتی ہیں. ایک طرح سے یہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ہمیں موقع میسر ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر بنانے میں ہم اپنی حصے داری دکھائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ ایک تیار کر کے دنیا سے چلے جائیں. مل جل کر جو یہ مسجد ہم بناتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 اس کا آخری ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کے کاموں میں کسی دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. گناہ اور کسی کے اوپر زیادتی کے معاملے میں کسی کا بھی تعاون نہ کیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرا کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العالمین سخت پکڑنے والا ہے. دنیا میں بہت ساری نیکی کے کام ہیں، بہت سارے بھلائی کے کام ہیں، چیریٹی کے کام ہیں، لیکن مسلمانوں ذرا بتاؤ مسجد کی تعمیر اور توسیع کیا نیکی اور بھلائی کے کام میں داخل ہے کہ نہیں؟ بالکل داخل ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت مقدمے میں 242 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما يلحق المؤمن
من عمله وحسناته بعد موته، ایک مومن کو اس کے مر جانے کے بعد اس کے عمل کا وہ حصہ پہنچتا رہے گا، اس کی نیکیاں جاری رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے 6 چیزوں کو گنایا، انہی میں سے آپ نے ارشاد فرمایا او مسجدن بناہ، اگر کسی مومن نے اپنی زندگی میں مسجد بنائی ہے یا مسجد بنانے میں حصے داری دکھائی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں اس کے لیے چلتی رہیں گی، اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی، اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گی۔ او صدقۃ اخرجها من ماله فی حیاته وصحته یلحقه من بعد موته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مومن اپنی زندگی میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے صحت مندی کے دنوں میں جب وہ بھلا چنگا تھا، صحت مند تھا، اس وقت اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مال میں سے خرچ کیا ہوگا، مرنے کے بعد اس کا وہ صدقہ اسے کام آئے گا، اس کو گناہوں سے، اس کو عذاب سے، اس کو اللہ کی پکڑ سے بچائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب و احادیث الانبیاء 3364 میں خانہ کعبہ کے بنانے کا منظر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے بہت مدتوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات جب ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 100 سال ہو گئی تھی، اور حضرت اسماعیل کی عمر 30 سال کی تھی۔ 100 سال کا باپ، 30 سال کا بیٹا، بیٹا بھی شادی شدہ ہے، بیوی والا ہے۔ ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پوری گرم جوشی سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ کافی دنوں کی ملاقات کے بعد ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اسماعیل ان اللہ امرنی بامر، اے اسماعیل میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهَا، اے میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی کرنے کے لیے کہا ہے آپ کریے، کر گزر جائیے۔ سیدنا ابراہیم نے فرمایا تعیننی، اے میرے بیٹے اسماعیل، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری مدد کی ضرورت پڑے گی، کیا تو میری مدد کرے گا؟ بیٹے نے فرمایا اعینکا، اے ابا جان میری طرف سے آپ فکر مند نہ ہوئیے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، قدم بقدم رہوں گا، آپ کے ہر کام میں جو بھی مجھ سے ہو پڑے گا میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا سیدنا ابراہیم نے ان اللہ امرنی ان ابنی ہونا بیتن، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اس جگہ پر اس کے لیے ایک گھر بناؤں۔ یہ خانہ کعبہ کو بنانے کی بات چل رہی ہے۔ اے میرے بیٹے اس کو بنانے میں تم میری مدد کرو گے؟ فرمایا ابا جان بالکل مدد کرنے کو تیار ہوں۔ باپ بیٹے تیار ہو گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، باپ اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کے لیے پتھروں کو رکھ رہا ہے، اس کی بنیادوں کو بنا رہا ہے، اور بیٹا اپنے ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے باپ کو پکڑا رہا ہے۔ باپ اپنے ہاتھ سے عمارت تیار کر رہا ہے، بیٹا لیبر کا کام کر رہا ہے۔ ایک نبی لیبر بنا ہوا ہے اور ایک نبی اس کا بنانے والا مستری بنا ہوا ہے۔ دونوں اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں دنیا کی سب سے پہلے مسجد خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے قبلے کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب عمارت تھوڑی سی اونچی ہو گئی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آتے ہیں اور اس کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فقام علیہ وہو یبنی، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر پھر سے عمارت کو اور اونچی کرنے لگتے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہو یناولہ الحجر، اپنے باپ کو اٹھا اٹھا کر پتھر پکڑا رہے ہیں۔ لیجیے ابا جان اس اللہ رب العالمین کے گھر کو آپ بناتے جائیے۔ باپ بنا رہا ہے، بیٹا پتھر پکڑا رہا ہے۔ وہما یقولان، اور باپ اور بیٹے کی زبان سے بیک وقت
وقت ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے مولا، اے رب العالمین، ہم دونوں باپ اور بیٹے تیری راہ میں اپنی طرف سے یہ قربانی دے رہے، تیرے لیے گھر بنا رہے، تیرے حکم کی تعمیل میں پتھر اٹھا رہے ہیں، اے اللہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں جگہ دے دی۔ اب جب تک قرآن کریم باقی رہے گا، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہم السلام، ان دونوں کے اس کارنامے کو قرآن کریم میں پڑھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے قرآن پڑھنے والوں، میرے پیغمبر ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کا تذکرہ بھی تو ذرا پڑھتے چلو۔ جب دونوں باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے، دونوں یہ دعا مجھ سے کر رہے تھے، اے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یہ خانہ کعبہ بنایا گیا، باپ اور بیٹے مل کے بناتے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے اسماعیل علیہ السلام دے رہے تھے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ 428 نمبر پر روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، آپ نے مسجد نبوی کی زمین کے لیے بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دیا۔ کہنے والے نے کہا، اللہ کے نبی ہمیں اللہ رب العالمین سے اجر چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے زمین لے لی۔ فتح الباری کے حساب سے تقریباً 7 مہینے مسجد نبوی کو بنانے میں، کمپلیٹ کرنے میں لگے تھے۔ مسجد نبوی کے بنانے کی باری آئی، صحابہ کرام پوری گرم جوشی سے، پوری دل جمعی سے اللہ کے گھر کو بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے۔ خود ہمارے نبی اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھانے لگے، اینٹیں اٹھانے لگے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اپنی طرف سے محنت کرنے لگے۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، جبکہ بقیہ صحابہ 1 اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے عمار ابن یاسر، جیسے دوسرے صحابہ لے کے آ رہے ہیں اسی طرح سے تم بھی 1 لایا کرو، یہ 2 کیوں لا رہے ہو؟ فرمانے لگے، اللہ کے نبی مجھے اللہ رب العالمین سے ڈبل اجر چاہیے، اس لیے میں محنت زیادہ کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صحابہ کرام نے دیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وَهُمْ يَلْقُنُونَ الصَّخْرَ، بڑے بڑے پتھروں کو صحابہ کرام اٹھاتے تھے اور ایک دوسرے کے کندھے سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ مَعَهُمْ، کام ہو رہا ہے، جوش بنانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے صحابہ کرام بھی اپنی زبان سے اشعار کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار پڑھ رہے ہیں، اور اشعار حدیث کی کتابوں میں لکھا، اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں، صحابہ بھی فرما رہے ہیں، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فارحم الانصار والمہاجرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ پیارے پیغمبر بھی اپنی زبان سے یہی کہہ رہے ہیں، صحابہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین حقیقت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا تو بس کرائے کا گھر ہے، یہ تو چند لمحوں کی زندگی ہے، اے اللہ تیرے لیے گھر بنا رہے ہیں، یقیناً زندگی آخرت میں ملنے والی ہے، اے میرے مولا یہ میرے صحابہ انصار و مہاجرین میرے قدم قدم میں میرے ساتھ میں کھڑے ہیں، اے میرے مولا میرے صحابہ کو بخش دے، اے اللہ میرے صحابہ کی مدد فرما دے، اے اللہ انصاری صحابہ کو بخش دے، اے اللہ مہاجر صحابہ کو بخش دے، اے اللہ ان کے اوپر رحم و کرم فرما، اے اللہ رب العالمین کی تو ان کی مدد فرما۔
صحابہ کرام بھی دعا پڑھ رہے ہیں، یہ اشعار، یہ رجزیہ کلمات کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کہہ رہے ہیں۔ اب منظر ذرا تصور کر کے دیکھیے، کوئی عمل جماعی سب لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہوں اور اس میں اس طرح کے اشعار پڑھے جا رہے ہوں، کیا جوش و جذبہ ہو، اور وقت کا نبی بھی ساتھ میں ہو، وہ بھی عمل پہ لگا ہوا ہو، وہ بھی کام پہ لگا ہوا ہو، اندازہ کریے کیا منظر رہا ہوگا اور کتنی چابک دستی سے محنت سے کام کیا جا رہا ہوگا۔ مسجد نبوی آج بن کے تیار ہے، یہی مسجد نبوی بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے فتنوں کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے، مسجد نبوی پر کچھ کام نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ نے اس میں کچھ ترمیمی کام کیا، کچھ آپ نے اس میں توسیعی ہلکا پھلکا کام کیا، لیکن حیت وہی باقی رکھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ جب حضرت عثمان کا دور آتا ہے، سن 30 ہجری ہے، دولت مسلمانوں کے قدموں میں آ پڑی ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں اپنے نبی کی بنائی ہوئی مسجد کو ذرا توسیع کر دوں، اس کو اور بڑھا دوں، اس کی اور اچھے سے مرمت کر دوں۔ تو بعض صحابہ کرام کو برا لگا، بعض صحابہ کرام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کتاب المساجد 533 نمبر پر یہ حدیث ملے گی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ میں نے مسجد نبوی کی توسیع اور مرمت کا ارادہ کیا کہ بعض صحابہ کرام کو برا لگ رہا ہے، حضرت عثمان کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ بعض لوگ آواز اٹھا رہے، کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو اور زیادہ بہتر بنانے کی، اسی حیات میں اسی کنڈیشن میں رہنے دیتے۔ اسی پہ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام چاہتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت مثلا، کہ جس نے بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرائی، یا مسجد میں توسیع کا کام کرایا، یا مسجد میں مرمت کا کام کرایا، رب العالمین اس بندے کی اس عمل سے خوش ہو کر اپنی جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کام کے لیے حدیث رسول کو دلیل میں پیش کیا۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے نبی کے صحابہ کرام، میں نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہوں، میں مسجد کی توسیع کرنا چاہ رہا ہوں، میں اسے اور بہتر بنانا چاہ رہا ہوں، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، اپنے نبی کے فرمان میں میں بھی حصے داری دکھا کر جنت میں اپنے لیے گھر بنوانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان نے مسجد کی توسیع کروائی اور شاندار توسیع کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کی مسجد میں بنانے کے لیے حصے داری دکھائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تیار کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ او اصغر، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، چاہے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی جگہ، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کر دیتا ہے۔ قطعات ایک پرندے کا نام ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں پیش کیا ہے۔ یہ کبوتروں کی نسل سے کہی جاتی ہے، اپنے ہاں اس کو شاید تیتر کہتے ہیں، اسی کی نسل سے کچھ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو سینڈ گروز کہتے ہیں۔ اس پرندے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پیڑوں پہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، یہ پہاڑوں پہ، لوگوں کو چھتوں پہ، اونچی جگہوں پہ گھونسلہ نہیں بناتا، یہ زمین پہ اپنے گھونسلے بناتا ہے۔ زمین کھود کر تھوڑی سی جگہ پہ وہیں پر انڈے دیتا ہے، وہیں پہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، یعنی یہ زمینی پرندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی پرندے کی مثال دی ہے، اور آپ نے فرمایا اس چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے اللہ کے گھر میں حصے داری دکھائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کے اندر گھر تیار کر دیتا۔ علماء نے لکھا ہے
یہ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سے تھوڑا حصہ بھی کوئی حصے داری دکھا سکتا ہے تو ضرور اس میں حصہ لے. اس لیے عرب کے اندر جب مسجد کا پروجیکٹ پاس کرتے ہیں تو بعض لوگ پروجیکٹ کا نام رکھتے ہیں مشروع مفحص قطاعت، یہی حدیث کا لفظ، یعنی سینٹ گروز ماسک پروجیکٹ، اس نام سے پروجیکٹ پاس کرتے ہیں اور پبلک فنڈ کے ذریعے سے اس مسجد کو بنایا جاتا ہے. ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر کتنی جگہ ہوگی؟ میرے خیال سے 1 اسکوائر فٹ بھی نہیں بنتی ہے. اس سے کم اللہ کے نبی فرما رہے اگر کسی نے بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کے اندر جگہ بناتے ہیں، گھر اس کو تیار کیا جاتا ہے. یہ اللہ کے گھر کو بنانے کی فضیلت ہے. اور دوسرے ناحیے سے اگر میں آپ سے کہوں، وہ مسجدیں خصوصی توجہ کی محتاج ہیں جہاں قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترجمانی کی جاتی ہے. یہ سب سے زیادہ مستحق ہے. اس ناحیے سے بھی کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں مسلمانوں، اے مومنوں، تم لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ لوگوں کو ایسے تیار کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوں، جو خیر اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں، جو بھلائیوں کو کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہوں اور برائیوں پر بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے ڈانٹتے ہوں، ڈپٹتے ہوں، سمجھاتے ہوں، نکیر کرتے ہو. ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک سب سے اچھی امت اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ ہم بھلائی کو بھلائی کہتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور برائی کو برائی کہتے ہیں اور برائی پر نکیر کرتے ہیں. جس دن ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی ہم اچھی امت نہیں رہیں گے. اور یہ ہماری مسجدوں سے الحمدللہ ہوتا ہے. اس لیے جہاں بھی دنیا میں اس طرح کی کوئی مسجد ہو جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہو، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کا تعاون وہاں پہنچے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کے لیے تن من دھن سے جیسے چاہے مدد کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اس ناحیے سے بھی ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر فتویٰ پوچھا کہ ایک مسجد بن رہی ہے، 5 لوگ 7 لوگ 10 لوگ 12 لوگ کئی لوگ مل کے بنا رہے ہیں. تو حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے. تو کیا 12 لوگوں کے لیے الگ الگ جنت کے اندر گھر ہوگا؟ کیونکہ مسجد تو ایک 12 مل کے بنا رہے ہیں. سوال آپ کو سمجھ پہ آیا؟ شیخ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، سورۃ الزلزال نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم نے اگر دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، کل قیامت کے دن اس نیکی کو اپنے سامنے دیکھو گے. کل قیامت کے دن اس رائی کے برابر کی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہ کرے گا، تم کو اس کو بدلہ عطا فرمائے گا. جس نے جتنی طاقت اس کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، اس میں حصے داری دکھائی، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا. اللہ کے گھر کو بنانے کا ثواب الگ ملے گا. ایک آدمی نے پروجیکٹ تیار کیا، اب وہ اللہ کا گھر بنانے کے بارے میں لوگوں کو بلا رہا ہے. سارے کے سارے لوگ جب اس کا ساتھ دیں گے تو بھلائی کے کاموں میں ساتھ دینے کا الگ سے ثواب دیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں کہا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کیا کرو. کا مسجد بنانے میں جب کئی لوگ حصے داری دکھاتے ہیں تو 2 ثواب ملتا ہے. ایک اللہ کے گھر بنانے کا ثواب الگ سے ملتا ہے، اور ثواب کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے جگہ تیار کر دیتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں.
اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ کام نیکی کا ہے، سب مل کر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب الگ سے ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جتنا حصے داری دکھائے گا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک مسجد ہے دنیا کے اندر، استنبول کی ایک بستی میں وہ مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد سانکی ادم۔ اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو اس کا معنی یہ ہوا، مسجد کا نام ہے گویا کہ میں نے کھا لیا۔ مسجد کا نام ہے گویا کہ میں نے کھا لیا۔ عجیب و غریب نام، اور اسی نام سے اس مسجد کو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ عربک میں اگر سرچ کریں گے مسجد سانکی ادم، یا عربی میں لکھے مسجد کأنی اکلتو، یا انگلش میں لکھ سکتے ہیں اگر گوگل ٹرانسلیٹ صحیح ہے تو مسجد ایز اف آئی ایٹ۔ اس مسجد کی تاریخ یہ ہے، ایک شخص تھا جس کا نام خیر الدین افندی تھا، بڑا غریب قلاش قسم کا فقیر آدمی تھا، جیسے تیسے اپنی گھر کی روزی روٹی چلاتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں اللہ کے لیے اپنے محلے میں مسجد ضرور بناؤں گا، لیکن اس کی حیثیت نہیں تھی۔ اگر وہ سماج کے اندر، محلے کے اندر جا کر کہہ دیتا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں اور میں اپنی ذاتی خرچے سے بنانا چاہتا ہوں، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کیونکہ لوگ اس کے حالات سے واقف تھے۔ لیکن اس بندے نے ایسی قربانی دی کہ دنیا کی تاریخ نے اس کو یاد رکھا۔ وہ بندہ جب بھی مارکیٹ کے اندر جاتا، بازار میں جاتا، پھل کی دکان پہ پہنچتا تھا، سیب خریدنا ہوا، کیلا خریدنا ہوا، پھل کی دکان پہ کھڑا ہے، بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، اتنے میں اس کو یاد آتا کہ مجھے مسجد بنانی ہے۔ بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد وہ خریدتا ہی نہیں تھا، اپنے من میں کہتا گویا کہ میں نے کھا لیا۔ ترکش بھاشا میں کہتا تھا سینکی ادم، اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں گویا کہ میں نے کھا لیا، عربی میں کانی اکلتو، خریدتا ہی نہیں تھا۔ جو بھاؤ معلوم ہو گیا اتنا پیسہ اپنے بٹوے میں سے نکال کر گھر کے اندر ایک صندوق بنا رکھا تھا، اس میں لے جا کر ڈال دیتا۔ پھر اگلے دن جب بازار جاتا کسی مٹھائی کی دکان پہ، وہاں بھی بھاؤ تاؤ کرتا، وہاں بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے اسی طریقے سے اپنے من میں کہتا کانی اکلتو سینکی ادم، گویا کہ میں نے کھا لیا، اتنی رقم لے جا کر صندوق میں ڈال دیتا۔ اسی طریقے سے مین غذا کے علاوہ جو بھی چیزیں جس کو ہم اور آپ کھا کے لذت حاصل کرتے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے علاوہ جس کو ہم کھانا ہضم کرنے کے لیے کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو وہ بھاؤ تاؤ کرتا، لیکن اس کی قیمت کو لے جا کر صندوق میں ڈال دیتا۔ کئی سال تک ایسا کرتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ 1790 عیسوی میں اس نے گھر مسجد بنانا شروع کر دیا، اس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو گیا، کئی سالوں کے بعد 1790 عیسوی میں اس نے مسجد بنانا شروع کر دیا۔ مسجد بن کے تیار ہو گئی، 200 نمازیوں کی وسعت والی اس نے مسجد بنائی، اپنے ہی محلے میں بنائی۔ محلے والوں کو جب پتا چلا کہ مسجد اس نے اپنے خرچے سے بنائی ہے تو بہت حیران ہوئے محلے والے، کہا کیسے تم نے بنایا، کہاں سے بجٹ تم لے کے آئے؟ اس نے بتایا کہ میں ایسے ایسے کر کے کئی سالوں سے میں اس کے خرچے جمع کر رہا تھا، آج میرے پاس اتنا ہوا ہے تو میں اس لیے یہ مسجد بنا لیا۔ چھوٹی سی مسجد تھی، 200 نمازی اس میں بڑی تنگ دامنی سے آتے تھے۔ محلے والوں نے پھر اسی مسجد کا نام یہی رکھا، خود محلے والوں نے رکھ دیا مسجد سانکی ادم، ایسی مسجد جس کا نام ہے گویا کہ میں نے کھا لیا۔ اور یہ مسجد گوگل تصویر بھی آپ کو مل جائے گی۔ وہ پہلی جب ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس مسجد کو بھی نقصان کافی ہوا تھا، بعد میں اس کو دوسرے لوگوں نے مرمت کرائی، توسیع کرائی اور دوسرے شکل میں، لیکن مسجد ہو بہو وہ آج بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو جن کو بنانا ہوتا وہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اکیلے اپنے خرچے سے کوئی بنائے، یہ اس شخص کا اپنا ذاتی تجربہ، اس کی ذاتی رائے تھی، اس کا ذاتی جذبہ تھا،
اسلام کہتا ہے اپنا گھر بار بھی چلاؤ، اپنے آل اولاد کو بھی تربیت دو، پڑھاؤ لکھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن اللہ کے گھر میں بھی حصے داری دکھاؤ۔